انسان میں جتنی بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں پائے جاتے جو زمین پر بس رہے ہیں، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انسانوں کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امریکی ایکولوجسٹ نے ایک ریسرچ کی تھی کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ ان کی اس ریسرچ کی بنیاد پر ارتقاء کا جنازہ اٹھ گیا۔ ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر ایلس ایک سائنسدان، محقق اور نامور ایکولوجسٹ ہے۔ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ نمبر 1، زمین کی کشش شکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس کی جگہ کی کشش شکل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش شکل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت ہی آسان تھا۔ انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنی بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں پائے جاتے جو زمین پر بس رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایلیس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی شعاعوں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اسی احساس میں رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہوتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جاتا ہے، جبکہ اس وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلے موسم ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد زمین پہ پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کی اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا، اسے کھانا مشکل نہیں، وہ یہ غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں۔ جب اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ کہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا جو اس کی یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسانوں کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندریا یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کی پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کے لیے اب بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے اور اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ انسان
انسان ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا ہے، اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلیس کا کہنا ہے کہ انسان کو اس سیارے پر آئے ہوئے اتنا وقت نہیں گزرا، ابھی چند ہزار سال ہی ہوئے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو ایجادات نظر آ رہی ہیں تو یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور طرز کی زندگی گزارتے رہیں۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ایک چھوٹی سی تحقیق امریکی آئیکالوجسٹ کی جو کہ انسانوں کے بارے میں اس نے بیان کی۔ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی مولوی یا عالم دین تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔